کون مقلد ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ٹوپی داڑھی یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اور اسی چیز کو دیکھ کر اس پر پرتیبند لگایا ہے، اسی چیز کو دیکھ کر اس کو ایس کیا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں، اب بھی اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، اب بھی تم اگر خواب خرگوش سے بیدار نہیں ہوئے، اب بھی تم اگر دیوبندیت اور بریلویت کے جھگڑے سے نکل کر ایک کلمے کے بنیاد پر، محمد رسول اللہ کے شریعت کے بنیاد پر، محمد رسول اللہ کی سچی غلامی کے بنیاد پر آگے نہیں بڑھے، تو میں کہتا ہوں آج ایک مودی ہندوستان میں براجمان ہے۔ مسلمانوں انتظار کرو، ایک مودی سے اگر تیرا پیٹ نہیں بھرا، ابھی 10 مودی آنا باقی ہے جو تمہاری قاعدے سے ٹھکائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ حکومت ہند کو سبق سکھایا جائے، اگر چاہتے ہو کہ حکومت ہند جو ہمارے خلاف نت نئے پلاننگ بنا رہی ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے اختیار کر رہے ہیں، چاہتے ہو کہ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے اختیار نہ کریں، اگر چاہتے ہو کہ بابری مسجد جو میرے ہاتھ سے چلی گئی، گیان واپی جس کے تہہ خانے میں اب تو باقاعدہ طور پر پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی، چاہتے ہو کہ اور کوئی مسجد مسمار نہ ہو، اور کوئی مینار اور کوئی گنبد نہ ٹوٹے، اس کے لیے نوجوانوں تمہیں کمر بستہ ہونا پڑے گا، گاؤں جاؤں جا کر تمہیں محبت کی تعلیم عام کرنا پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ لوگ اے میرا بھائی، تو دیوبندی بات میں، تو بریلوی بات میں، تو شیخ اور پٹھان بات میں، تو سید بات میں، سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ وہ لوگوں یاد رکھو، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ دیوبندی جنت میں جائے گا، بریلوی جنت میں جائیں گے، فلاں جنت میں جائیں گے، بلکہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے تابعداری کرے گا، جو آپ علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جنت میں وہی قوم جائے گی، جنت میں وہی لوگ جائیں گے۔ ایسے میں تم سے اسپشٹ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آج تم خولوں سے نکلو، آج تم فرقوں سے نکلو، آج تم برادریوں کے جھگڑوں سے نکلو، آؤ ایک پلیٹ فارم پر آؤ، آؤ محمد رسول اللہ کے سائے تلے، آؤ اللہ کے سنویدھان پر عمل کرنے کے لیے، آؤ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ آج تمہارے چہرے سے کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے ہو، آج تم اپنے ہیئر اسٹائل سے کئی مسلمان نظر نہیں آتے ہو، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے لوگو، تم رجائی میں گھس کر اور کمبلوں میں پیک ہو کر اور بند کمرے میں پیک ہو کر اگر یہ کہتے رہو گے کب حکومت بدلے گی، کب اچھے دن آئیں گے، کب میرے دن آئیں گے، کب میری مسجدیں محفوظ ہوں گی، کب میرے مدرسے محفوظ ہوں گے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایک نازی قریب میں نبی علیہ السلام کی چہیتی قوم، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والی جانثار قوم، صحابہ کرام کی جماعت کو پڑھ کے دیکھو۔ صحابہ کرام ایک بار اگر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے تھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد قریب آ کے کہتی تھی میں تیرے قریب ہوں، میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ لیکن آج بتاؤ، کیا فلسطین بے چین نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی کو چھیننے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیا فلسطینی معصوم بچے نہتے لوگوں کو دن دہاڑے گولی اور بم سے نہیں اڑایا جاتا؟ اڑایا جاتا ہے۔ ارے چین کے تمہیں نہیں پتا، چین کا واقعہ ہے کہ چین میں 85,000 مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑا دیا گیا ہے۔ کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جہاں پر یہ پابندی کر دی گئی ہے، اب مسجدوں میں محراب نہیں بنا سکتے، اب مسجدوں کے مینار کھڑے نہیں کر سکتے، گویا کہ مسجدوں کو مسمار کرنے کی پوری دنیا میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ مسلم قوم ہے جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن یہ مسلم قوم ہے جو آج سید خان پٹھان کی لڑائی میں مبتلا ہے، جو برادریوں کے جھگڑے سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو پھر یہ قوم کیوں کہتی ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں آئے گی اللہ کی مدد، آئے گی اللہ کی نصرت، لیکن شرط ہے مسلمانوں، تمہیں محمد رسول اللہ کی سچی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ بتاؤ کرتے ہو بات ہے انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اچھی طرح یاد رکھو، فلسطین کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ صرف اور صرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے۔ ارے چچنیا کی تاریخ پڑھو، چچنیا کی تاریخ پڑھو،
برما کے روہنگیا مسلمانوں کو کس طرح مارا گیا. ماضی قریب میں 80,000 مسلمانوں کو تیگ کر دیا. 80,000 مسلمانوں کو مار کر ان کی بوٹی بوٹی کر ایک ایسی قوم نے اپنا نوالا بنایا جس قوم کا یہ ماننا ہے اور جس قوم کی کتابوں میں اور گرنتھوں میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے دھرم میں یہ بات اسپشٹ لکھی ہے کہ کسی چیونٹی کو بھی مارنا ایک گناہ کا کام ہے, ایک پاپ کا کام ہے. کوئی قوم روہنگیا مسلمان میں جو کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں روہنگیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا, روہنگیا مسلمانوں سنو, تمہاری ترقی چھیننے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے, تمہارے خلاف تدبیریں اختیار کری جا رہی ہیں, پلاننگ بنائی جا رہی ہے. اس لیے میں تمہیں کہہ کے جاتا ہوں اور تم سب کو میں بیدار کر کے جاتا ہوں, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو, علوم نبویہ سے رشتہ جوڑو اور تم کہیں بھی رہو محمد رسول اللہ کو غلام بن کے رہو. انشاءاللہ تمہاری یہ غلامی کی شناخت پوری دنیا کے مسلمان, پوری دنیا کی باطل طاقتوں کی چیخیں اڑا دیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا میری مسلم قوم, کیا میرے مسلم نوجوان اس بات کو مانتے بھی ہیں؟ اگر مانتے تو پھر اس جلسے سے اٹھنے کے بعد زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی, زندگیوں میں چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ بوڑھے ہو جاتے ہو, آپ داڑھی تک نہیں رکھتے, اور میری قوم کے نوجوانوں, غیور نوجوانوں, ہمیں تمہیں شرم تک نہیں آتی, اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی قطعی کوئی فکر نہیں کرتا. اگر فکر کرتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آج ہوا کی بیٹیوں کو جس طرح سے اسکول اور کالجز کے نام پر, جس طرح سے کوچنگ سینٹر کے نام پر ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا, ان کو باقاعدہ طور پر ننگا کیا جا رہا, ان کو 26 جنوری کے پروگرام کے موقع پر اور 15 اگست کے موقع پر جس طرح کوچنگ سینٹروں میں ان کوچنگ سینٹر چلانے والے ساتھی, اگر کوئی ہے میری بات بری نہ مانے, میں کڑوا سچ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن قوم کی بچیوں کو تم نے ننگا کیا ہے, قوم کی بچیوں کو تم نے نچایا ہے, قوم کی بچیوں کو تم نے آوارہ کیا ہے. مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. بتاؤ لوگوں, آج کوچنگ سینٹر کے نام پر میری تیری بچیاں بھی حیا نہیں ہو رہی, وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کر رہی. ماننیے مکھ منتری شری نتیش کمار جی نے کیا اسکول میں سائیکل دے دیا, ان کی بچی اسکول کبھی نہیں جاتی, لیکن ڈریس کے نام پر پیسے وہ لیتی ہے, اسکول نہیں جاتی لیکن سائیکل کے نام پہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں گھستے ہیں. کچھ بچیاں تو اسکول اس لیے جاتی ہیں کہ صرف اپنی حسن کی نمائش کری جائے, سائیکل کا پیسہ ملتا ہے, ڈریس کا پیسہ ملتا ہے, لیکن نہ سائیکل خریدی جاتی نہ ڈریس خریدے جاتے, بلکہ کیا خریدا جاتا ہے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی نے جس کو کیا کہا ہے, جس کو تم سیل فون کہتے ہو اس کو ہیل فون سے تعبیر کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیل فون کیا ہے؟ یہی ہے جہنم لے جانے والا فون جو تیری میری بچیوں کے ہاتھ میں ہے. اے میرے قوم کے غیور نوجوانوں, ذمہ دار ساتھیوں, اس جلسے سے اٹھنے کے بعد اگر ہم نے اور آپ نے اپنی قوم کی بچیوں کی فکر نہیں کری, اسلام کو لاگو سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو سب سے پہلے اپنی چنتا کرو, اپنی فکر کرو, اپنے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد رسول اللہ کی شریعت نافذ کرو, اسلام کا پابند بن جاؤ. آج ہر کسی کو دیکھو, ہر کوئی مسئلے بنا نظر آتا ہے, ہر کوئی اصلاح کرتا ہے. میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں, کچھ لوگ چائے کی منڈی میں اصلاح کر رہے ہوں گے, ان مولویوں کو دیکھو, فلاں کو نہیں بلایا, فلاں کو نہیں بلایا, فلاں مولوی بہت غلط ہے, فلاں مولوی بہت غلط ہے. میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں, آپ نہیں اصلاح کر رہے ہو. باپ بیٹے کی اصلاح کر رہا ہے, نوجوان بیٹا باپ کی اصلاح کرتا ہے, ماں بیٹی کی اصلاح کرتی ہے, بیٹیاں ماں کی اصلاح کرتی ہے. گویا ہر کوئی سماج میں مسئلہ بنا ہوا ہے,
ہر کوئی اپنے دامن عفو میں کوئی نہیں جھانکتا، کوئی اپنے دامن میں نہیں جھانکتا کہ میری زندگی میں اسلام ہے کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہوں کہ نہیں، کوئی نہیں کرتا میرے بھائیو۔ قرآن کریم نے آپ سب کو کہا ہے، ہم سب کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ جب آپ خود سدھر جاؤ گے تو یقین مانو انشاءاللہ آپ جب سدھر جاؤ گے، ہم جب سدھر جائیں گے، اور سدھرے ہوئے لوگ جو کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے، اللہ ان کی بات میں اثر ڈالتا ہے، اللہ ان کی بات میں اثر ڈالتا ہے۔ لوگوں، آپ نے شاید حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا۔ امت پر بہت بڑا احسان حکیم الامت کا۔ حکیم الامت نے ہر شعبے میں کتاب لکھ کر خواتین و حضرات کو متعلق بہشتی زیور، جن کو آج کل سنی بہشتی زیور کے نام سے بھی کتاب آئی ہے، بہرکیف بہشتی زیور ایسے مدلل اور مفصل کتاب، میں کہتا ہوں جو لڑکی اسی کتاب کو صرف پڑھ لے قاعدے سے تو اپنے وقت کا بہت بڑا عالمہ بن جائے گی، وقت کا بہت بڑا مفتیہ بن جائے گی، لیکن شرط ہے کہ اس کتاب کو قاعدے سے پڑھ لے اور کسی اچھے پڑھانے والے مدرس سے پڑھ لے۔ میرے بھائیو، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے ایک بیماری لاحق ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ میرے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا کہا؟ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کل آنا، کل میں اس بیماری کا علاج بتاؤں گا اور تمہیں دوائی بھی دوں گا۔ حکیم الامت کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو مرید تھے، بہرکیف دوبارہ دوسرے دن تشریف لائے، پھر کہا حضرت میری یہ بیماری کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے دور ہو جائے گی، مجھے اس کا علاج کرائیے، مجھے اس کی دوا بتائیے۔ حکیم الامت اس سے پہلے اپنے شاگرد کو مسواک لینے کے لیے بھیجے ہوئے تھے، ان کے شاگرد مسواک لے کے آئے۔ حکیم الامت نے خود بھی مسواک کیا اور اپنے مرید کو کہا یہ مسواک کرو، انشاءاللہ تیرے منہ میں جو بدبو ہے اور جو تجھے بیماریاں لاحق ہیں، تیری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو کوئی بندہ مسواک کرتا ہے، نبی کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہے، اور اس کے دانتوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے مسورے مضبوط ہوتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ، حکیم الامت کل بھی وہ کام بتا سکتے تھے، کل بھی وہ علاج بتا سکتے تھے۔ ان کے مرید نے کہا حضرت یہ تو معمولی سا نسخہ ہے جس کو آپ کل بھی بتا سکتے تھے۔ حکیم الامت نے کہا کل اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میرے پاس بھی مسواک نہیں تھی، میں بھی مسواک نہیں رکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے کل نہیں بتایا۔ اگر یہ کہہ دیتا تو ممکن ہو کہ تیرے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ آج جب میں خود مسواک کر رہا ہوں اور آپ کو مسواک کی تلقین بتا رہا ہوں تو اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آج جو سود کھاتا ہے، آج جو سٹے لگاتا ہے، آج جو جہیز میں بچوں سے، بچیوں کے گھروں سے، اپنے ساس سسر سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ جہیز لینا غلط ہے۔ بتاؤ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ باقاعدہ یہ کہتے نظر آتے ہیں میں حاجی صاحب، سندھی آپ حاجی صاحب، لین دین کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس آپ اپنی بٹیا کو جو دو گے آپ کی بٹیا ہی اس پہ آرام کرے گی۔ ایسا کریے کوئی باکس والا پلنگ دے دیجئے، آپ کی بٹیا سوئے گی، آپ کے دماغ سوئیں گے، بھلا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ واہ واہ رے حاجی صاحب، سمدھی صاحب کیا کہنے ہیں، کیسے کام نکالتا ہے، کس طرح کی تدبیر اختیار کرتا ہے، کیسے حربے اختیار کرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جاوے۔ اس طرح کی بات کر کے کیا سماج کو آئینہ دکھانا چاہتے ہو؟ اور حاجی صاحب یہیں پر بس نہیں ہوتے، آگے فرمائش جاری رہتی ہے۔ اور ہاں سمدھی صاحب، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر کسی کو ٹھنڈے پانی کی درکار ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا کیجئے گا فریج بھی دے دیجئے گا،
اب وہ زمانہ کہاں رہا کہ بغیر فریج کے کوئی گھر رہتا ہے. اور سمجھے صاحب خیال رکھیے گا اب تو باقاعدہ طور پر ہفتوں اور مہینوں کی سبزیاں بھی فریج میں ٹھوسی جاتی ہیں. اس لیے ذرا سا کوشش یہ کیجیے گا کہ 2 پلے والی فریج دیجیے گا تاکہ قاعدے سے مہینوں بھر کے راشن بھی رکھ دیے جائیں. بیچارہ فریج بھی ہر روز پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے. یار میں فریج ہوں، کوئی الماری نہیں ہوں کہ مجھ میں اتنا ٹھوسا جا رہا ہے. فریج کے اندر سبزیاں ٹھوسی جاتی ہیں، دال اور راشن ٹھوسے جاتے ہیں، اور فریج کے اوپر حصے میں پتہ ہے اور دوائیوں کی پوٹلیاں رکھی جاتی ہیں. فریج بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا میں فریج ہوں، کوئی الماری نہیں ہوں، میرے ہاتھ پر رحم کر دو. اور سمجھی صاحب یہیں پر بس نہیں کرتے، آگے ان کی فرمائش جاری رہتی ہے. القصہ مختصر، جاتے جاتے جب ساری بات ہو جاتی ہے بیچارہ لڑکی کے والد صاحب غیرت کے مارے کیا کرتا، وہ کہتا ہے سمدھی صاحب آپ یہ بھی تو بتا دو کہ باراتی کتنے آئیں گے، آپ یہ بھی تو بتا دو باراتی کتنے آئیں گے. حاجی صاحب سمدھی صاحب کیا کہتا ہے، ارے بھائی صاحب سمدھی صاحب آپ بھی حاجی صاحب میں بھی حاجی صاحب، بارات کی کیا بات ہو سکتی ہے. میرے یہاں تو میرے بچوں، اصل میں میرا بچہ وہ ڈاکٹر ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈاکٹروں کا بڑا قبیلہ ہوتا ہے، بڑا کنبہ ہوتا ہے. ان کے دوست یار بہت زیادہ ہیں. اصل میں انہوں نے 50 اسکارپیو کا ڈیمانڈ بھی کیا ہے، اور گاڑیاں جائیں گی وہ سب خالی خالی جائیں گی. اور پتہ بھی ہے آپ کو بارات جب جاتی ہے، بارات جانے سے پہلے ہی سمدھی کہتا ہے کہ سمدھی صاحب ذرا اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اور ان کے جتنے دوست احباب ہیں کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر ہے، کوئی کلکٹر، تو فلاں کلکٹر ہے، اس لیے خاص خیال رکھیے گا، کچھ ڈشز رکھ لیجیے گا. اب یہ کھانے کا شیڈیول بتاتا ہے، کھانے کی مینیو رکھتا ہے، اور وہ کھانے کے مینیو میں اب تو ہمارے علاقے میں بریانی دھڑلے سے کھائی جا رہی ہے. وہ دیکھ لو امور میں بھی بریانی کی دکان، باسی میں بھی 2-3 مراد آبادی کی بریانی. یو پی والوں نے بالکل سرجا پوریوں کو بریانی کھلا کھلا کر کے اب یہ گوشت بھات بھول گئے ہیں، اب ان کو بھی بریانی کے چسکے لگ گئے ہیں. بریانی کی لت ہمارے سماج کو بھی لگ گئی ہے. بیکیف بریانی تو نمبر 1 تو ہوتی ہی ہے، لیکن سمدھی صاحب کہتے ہیں او سمدھی صاحب خیال رکھیے گا میرا بیٹوا ڈاکٹر صاحب اور ان کے جتنے دوست و احباب ہیں وہ بھی ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، اس لیے ایسا کیجئے گا کہ بریانی سے پہلے ذرا سا کوئی تلی بھنی ڈشز رکھیے گا، ہو سکے تو افغانی چکن رکھ دیجئے گا، اور کوئی روسٹیڈ ہو تو روسٹیڈ سے لے آئیے گا. بتاؤ کھانے کے مینو بھی بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں بھی حاجی صاحب آپ بھی حاجی صاحب. لین دین کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور لوگوں تمہاری غیرت کو کیا، کس نے تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے. اگر میرا اور آپ کا ضمیر سڑا نہیں ہے، اگر میرا اور آپ کا ضمیر مرا نہیں ہے، تو خدا کی قسم میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے آر ایس ایس کا ایک بہت بڑا آدمی، بلکہ یوں کہہ لو آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں جاب کرنے والا بندہ، کروڑوں کی سمپتی کا مالک، ارب پتی بندہ تھا، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر مولانا سجاد نعمانی کو بھی انوائٹ کیا گیا. مولانا سجاد نعمانی گئے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ میرے ہال میں بس کچھ پنڈت ہیں اور غریب کے کچھ لوگ ہیں جن کو لے جا کر، جن کو بلا کر شادی کے رسم کیے جا رہے ہیں. مولانا سجاد نعمانی نے ان سے حیرت سے کہا آپ تو آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں جاب کرتے ہو، آپ تو ارب پتی ہو، آپ تو کروڑ پتی ہو، آپ بھلا اس طرح سادگی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو. پتہ ہے تمہیں مفکر اسلام مولانا سجاد نعمانی کو جواب کیا ملا؟ سنو قوم کے غیور نوجوانوں، سنو اس قوم کے ذمہ داروں اور جاگیرداروں، اور سنو قوم کے سرپنچ اور مکھیا جی لوگوں جو قوم کی بچیوں کی شادیوں کے نام پر اپنی مچھوں میں تاؤ پھیلتے ہو اور یہ کہتے نظر آتے ہو کہ میری مچھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، میری مچھیں کم پڑ جائیں گی، میں تو قوم کا، میں تو اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا اور اپنے بستی کا زمیندار ہوں، میری عزت انسلٹ ہو جائے گی. سنو اس آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک رئیس آدمی سے، ایک لکھپتی نہیں ارب پتی آدمی سے سنو. اس نے کہا وہ اس لیے کہ ہندو وانی کے اندر میں تقریباً 17 تنظیمیں ہیں، اور ہر تنظیم کو میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ کے سمتھنگ میں دان کرتا ہوں، قوم کی بچیوں کی شادیاں کراتا ہوں. سنو اس آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں جاب کرنے والے بندے سے بتاؤ دل دہلانے والا واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ کی جو تعلیمات ہے آج آر ایس ایس اس پہ عمل کر رہی ہے، آج وشو ہندو پریشد اس پہ عمل کر رہی ہے. پھر یہ قوم ذلیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ پھر اس قوم کی بیٹیوں کی عزت ان کی نہیں لوٹی جائے گی
گی تو کن کی لوٹی جائے گی؟ بتاؤ، آج 23 سال 24 سال کی قریب کی لڑکیوں کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے غربت کے مارے وہ کبھی پھانسی کے پھندے کو چومتی ہے، تو کبھی ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس سماج کے ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، اس سماج کے زمیندار ذمہ دار ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو سمجھتے ہو اور اس RSS کے بندے سے سبق لینا چاہتے ہو تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، خدا را جاگو اور شادی کو آسان کراؤ۔ میں کہتا ہوں جاگو نکاح کو آسان بناؤ۔ کوئی لڑکا یہ نہ کہے مجھے ابھی جاب نہیں ملی ہے، میں شادی کر سکتا، میں کہاں شادی کر سکتا، میں تو ابھی پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ اور نوجوانوں سنو، تم پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے ہو شادی کرنے کے لیے، کیوں اس لیے کھڑے نہیں ہوئے ہو کہ ماسٹر نہیں بنو گے تو ماسٹرین لڑکی نہیں ملے گی، بیوی کو بھی جاب کراؤ گے، تم بھی جاب کراؤ گے۔ بتاؤ ابھی BPSC کے ایگزام میں کتنی ہوا کی بیٹیاں پاس ہوئی ہیں، لیکن اس BPSC کے ایگزام پہ تم غور کرنا، جن لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، جس دن ان کی بحالی ہو گئی ہے، جس دن بحالی کا لیٹر دیا گیا، رشتوں کی لائنیں لگ گئی، اب شادی کوئی لڑکی دیکھ کے نہیں کرتا، اب شادی کوئی کردار دیکھ کے نہیں کرتا، اب شادی کوئی اس کی سیرت کو دیکھ کے نہیں کرتا، بلکہ شادی اس کی صورت کو اور اس کی دولت کو دیکھ کے کرتا ہے۔ اس لیے ہماری گود سے بچے نیک پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ شادی کے لیے جو اصل منشا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جس طرح کی ہے اس طرح پہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بچیوں کو نہ پڑھاؤ، لیکن میں کہتا ہوں ایسی تعلیم سے اپنی بچیوں کو روکو جس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد تیری بچی بے حیا ہو جائے، تیری بچی ماں باپ کی عزت کی آبرو کی فکر نہ کرے، کس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد تیری بچی محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کا کام کرے۔ ایسی تعلیم سے اپنی بچیوں کو دور کرو، ایسے کوچنگ سینٹر سے اپنے بچیوں کو نکالو، ایسے اسکولوں ایسے کالجز سے اپنے بچوں کو نکالو جن اسکولوں اور جن کالجوں میں تیری بیٹی کو محمد رسول اللہ کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، بلکہ تیری بچی کو ایک وقت کے ایکٹر اور ایکٹریس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہو۔ جس کالج اور جس یونیورسٹی میں اور جس کوچنگ سینٹر میں تیری بچیوں کو نچایا جاتا ہو، تیری بچوں کو گایا جاتا ہو، ایسے کوچنگ سینٹر سے میں آپ سب سے کہتا ہوں آج ہی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی فکر کرو گے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں آپ دو گے ماشاءاللہ؟ اچھا ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہو۔ میرا بھائی میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں مولانا معیز الرحمان صاحب مظاہری جو داعیہ جلسہ ہیں، خادم مدرسہ ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں آپ جلد سے جلد حضرت مولانا مفتی عیسیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو لے کے آئیں، کیونکہ حضرت کی گفتگو ہونی ہے، اس کے بعد دستار بندی کا عمل ہونا ہے۔